اللہ نے نماز کی فرضیت کو عرشوں تک اور آسمانوں تک بلند فرما دیا اور اتنی نمازیں دیں جو ہماری بس سے بھی باہر تھیں۔ 50 نمازیں عطا کی، 50 نمازوں کی فرضیت ہوئی۔ یہاں 5 نہیں لوگ پڑھتے تو 50 کیسے پڑھتے؟ تو اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے واپس بھیجا تو آپ نیچے کی طرف موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو ان کی امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں۔ جب ان کو پتہ چلا کہ ان پہ تو 50 فرض ہو گئیں تو انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ یہ تو بہت زیادہ ہیں، آپ اللہ سے عرض کریں جا کر تاکہ اس کو کمی کی جائے۔ تو حدیث کی روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور اللہ سے عرض کی تو 5 کم کر دی گئیں۔ اسی طرح 5 کم کرتے 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 جو 5 رہ گئیں۔ اب یہ 5 نمازیں ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہیں اور جماعت سے ان کا پڑھنا واجب ہے، لیکن اس میں بھی اتنی کمی ہوتی ہے، اتنی کوتاہی ہوتی ہے کہ اس میں بھی 80% نمازی آپ کو نہیں ملتے ہیں، بے نمازی ہیں۔ 20% نمازی بمشکل آپ کو ملتے ہیں۔ ان 20% میں سے بھی جو پکے نمازی 5 وقت کے ہیں وہ 15% سے زائد نہیں۔ اب 100 میں سے 15 نماز پڑھیں اور 85 لوگ جو ہیں نماز چھوڑ کے زندگی بسر کریں، اور سب سے بڑی عبادت ہے ایمان کے بعد، تو اب بتاؤ کہ اللہ کی رحمت کہاں سے اترے گی؟ اللہ کی جانب سے برکات کا ظہور کیسے ہوگا؟ اتنے بڑے فرض کو ترک کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، یعنی کفر سے جو آدمی کو بچاتی ہے اور کفر سے ممتاز کرتی ہے وہ چیز نماز ہے۔ پھر دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہ اس طرح ہے جیسے آدمی کے بدن میں سر ہوتا ہے، اور فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامہا، جس نے اس کو قائم کر دیا، یوں کر کے قائم کر دیا جیسے ستون قائم ہوتا ہے۔ من اقامہا فقد اقام الدین، تو اس نے اپنے دین کو قائم کیا، صرف نماز کو قائم نہیں کیا، اس نے اپنے دین کو قائم کیا، یعنی دین کا قائم ہونا، اللہ اکبر، حضور فرماتے ہیں کہ نماز کے قائم ہونے پر موقوف ہے، اس پہ منحصر ہے۔ ومن ہدمہا، اور جس نے اس کو گرا دیا، گرانے سے کیا مطلب کہ 3 پڑھی 2 چھوڑ دیں، 1 پڑھی 4 چھوڑ دیں، 4 پڑھی 1 چھوڑ دیں، اور 2 پڑھی اور 3 چھوڑ دیں، 3 پڑھی تو 2 چھوڑ دیں، تو جس نے اس طرح اس کو گرا دیا، اس کا اہتمام نہ کیا، اور یہ نماز کا گرنا نہیں ہے، فقد ہدم الدین، اس کا دین بھی گر گیا۔ فرمایا کہ اس نے اپنے دین کو گرا دیا، دین کی عمارت۔ اب ہر آدمی خود دیکھ لے کہ وہ اس پہ کس طرح قائم ہے اور کتنا دین کو گرانے والا ہے۔ عورتیں گھروں میں دیکھ لیں کہ اللہ کے اس حکم کو کس طور پہ کتنا پورا کیا جا رہا ہے، تو آج بمشکل 15-20% سے زیادہ نمازی نہیں ملتے، اور برکتوں کا ظہور، رحمتوں کی توقع صحابہ والی، اور عمل میں بالکل صفر۔ صحابہ تو نماز کے ایسے عاشق، ایسے رسیہ، اور اس کے ایسے محبت کرنے والے نماز سے کہ تصور ہی نہیں کوئی تھا کہ جماعت بھی کوئی چھوڑ دے، نماز کا قضا کرنا دور کی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ منافقین کی بھی جرت نہیں ہوتی تھی، جو منافق تھے ان کی بھی جرت نہیں ہوتی تھی کہ جماعت کی نماز چھوڑ دیں۔ جہاں پہ ماحول ہوتا ہے وہاں پہ نماز کا چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، جہاں ماحول نہیں ہوتا وہاں پہ نماز کا چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو مفتی محمود صاحب تھے، انہوں نے ایک دفعہ بھٹو مرحوم سے کہا کہ نمازیں جو ہیں، یہ بھٹو مرحوم نے مفتی محمود سے کہا کہ نمازیں تو 50 فرض ہونی چاہیے تھیں،
یہ 5 فرض ہوگی۔ تو مفتی صاحب کہنے لگے کہ آپ تو 5 بھی نہیں پڑھتے آپ تو 5 بھی نہیں پڑھتے تو 50 کی بات کر رہے ہیں کہ 50 فرض ہونی چاہیے۔ وہ کہنے لگا کہ چلو 50 فرض ہوتی تو یہ مولوی سارے رل مل کے تے نمازاں پڑھن چ رہندے تے میں کلا ہی حکومت کری رہا تھا میری تے موج لگی رہندی۔ تو یہ 5 پڑھتے ہیں، پڑھ کے پھر آ جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، پھر آ کے پنگا لے جاتے ہیں۔ تو 50 ہوتی تو ان کو فرصت نہ ہوتی نمازوں پڑھنے سے، اور میں آرام سے مکمل اپنی حکومت کا نظام چلاتا۔ تو مفتی صاحب ہنسنے لگ گئے۔ تو نمازیں 5 فرض ہوئیں اور بالآخر اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ 5 ہی پڑھ لیں، لیکن ان 5 پہ اللہ آپ کی امت کو 50 کا ثواب دیں گے، اور جس نے اس کو قائم کیا ہے اس نے اپنے دین کو قائم کیا۔ الصلاۃ و عماد الدین، یہ دین کا ستون ہے نماز۔ اور فرمایا کہ جو اچھی طرح نماز ادا کرتا ہے، روشن چمکدار بن کے نماز اٹھتی ہے، اس کے لیے دعا کرتی ہے وہی بیضاء، کہ بہت ہی خوبصورت چمکدار روشن یہ بن کے جاتی ہے آسمانوں کی طرف، اور پھر اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اے اللہ، کہ حفظک اللہ، کہ اے اللہ اس کی تو حفاظت فرما، کما حفظتنی، جیسے اس نے میری حفاظت کی، جیسے اس نے مجھے اچھی طرح پڑھا ہے، وضو اچھی طرح کیا ہے، ارکان کو اطمینان سے اعتدال کے ساتھ ادا کیا ہے، اس میں اللہ کی تعریف کی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ میری یاد میں ڈوب کے نماز پڑھ، اقم الصلاۃ لذکری۔ مسائل پہ تو بہت لڑائیاں ہوتی ہیں آج، لیکن جو نماز کی اصل روح ہے وہ کسی کے پاس موجود نہیں۔ کیا ہے؟ کہ اللہ کا ذکر ہے، اقم الصلاۃ لذکری، کہ میری یاد میں نماز کو قائم کر، کہ ایسی نماز پڑھی جائے کہ اللہ سے محبت ہو جائے، اللہ سے وارفتگی ہو جائے، اللہ سے تعلق استوار ہو جائے۔ وزیر اعظم سے ملنا کتنا مشکل، پھر نیچے وزیر اعلیٰ سے ملنا کتنا مشکل، پھر اس سے نیچے کے افسران سے ملنا کتنا مشکل، پھر جاتے 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 چھوٹے سے عہدیدار سے ملنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اپنی ملاقات کو بالکل آسان رکھا۔ کل جہانوں کا مالک، پوری کائنات کا بادشاہ، شہنشاہ، شاہان شاہ، اور اس نے اپنی ملاقات کے لیے فرمایا کہ وضو کر اور مسجد بھی نہ ہو۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے 6 چیزیں اللہ نے خاص طور پہ دیں جو پچھلے نبیوں کو نہیں دیں۔ مسلم شریف کے اندر یہ روایت ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ ایک اللہ نے مجھے یہ چیز ممتاز دی ہے دوسرے انبیاء سے، کہ میرے لیے ساری زمین کو، روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا، پاک بنا دیا گیا، عبادت کے لیے قابل قبول بنا دی گئی ہے نماز۔ جہاں بھی پڑھوں گا اور ظاہراً پاک ہو، ظاہراً زمین پاک ہو، جہاں بھی عبادت کی جائے گی اللہ قبول فرمائیں گے۔ پچھلی امتوں کے لیے مخصوص شرائط تھیں، عبادت خانے کے علاوہ عبادت نہیں کر سکتے۔ آج بھی جائیں تو عیسائیوں کی عبادت جو ہے وہ گرجا گھر میں ہوتی، یہودیوں کی اپنے معبد میں ہوتی ہے، اور ہندوؤں کو دیکھیں تو وہ اپنے مندروں کے اندر جاتے ہیں، مندروں کے اندر، باہر عبادت نہیں۔ مسلمان کے لیے پورے روئے زمین کو اللہ نے سجدہ گاہ بنا دیا، جہاں بھی سجدہ کرے گا اللہ اس کے سجدے کو قبول فرمائیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے، دولت ہے۔ تو اس لیے نماز کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ جو نماز کا اہتمام کرے گا برائیوں سے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے۔ دیکھو آج ہر طرف جو ہے نا وہ فحاشی اور عریانی پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف 4 سمت گناہوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ کیسے اس معاشرے کے اندر فحاشی آ گئی، عریانی آ گئی، اور زناکاری آ گئی، غلط حرکتوں کے عادی بن گئے۔ تو اللہ نے قرآن میں یہ وعدہ نماز پہ کیا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ زناکاری سے آدمی کو کون؟ نماز بچائے گی۔ فرمایا کہ نماز بچائے گی۔
فحشاء والمنکر، گناہوں سے بچائے گی، غلط حرکتوں سے بچائے گی، غلط عادات سے بچائے گی۔ کیونکہ نماز جب آدمی سجدہ کرتا ہے آدمی کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے۔ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو آدمی کو حیا آتی ہے کہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہے۔ یہی عادت اس کی جب 5 وقت مسلسل ہوگی، پختہ ہو جائے گی، ہر وقت اللہ کا استحضار رہے گا کہ اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں، اللہ کے سامنے ہوں، اللہ کی نظروں میں ہوں، اور یہ چیز آدمی کو گناہوں سے روک دیتی، یہ چیز آدمی کو گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ نماز کا اثر ہے، اس کی تاثیر ہے کہ آدمی کو غلط کاموں سے روک دیتی ہے۔ اگر نماز کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، فحاشی جا نہیں رہی، نماز بھی پڑھ رہا ہے، عریانی جا نہیں رہی، تو اس کی نماز میں کمی ہے، اس کو اپنی نماز پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے میری مدد کو حاصل کرو۔ صبر اور نماز، نماز اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی جانب سے جو مدد اترتی ہے وہ نماز پر موقوف ہے۔ اسی لیے سارے انبیاء کا یہ حدیث میں عمل نقل کیا گیا، جو بھی پریشانی ان کو آتی تھی وہ نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل امر آتا، کوئی مشکل کام پیش آتا، حضور فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، نماز کی طرف توجہ کرتے۔ جتنی جنگیں ہیں، جتنے غزوات ہیں، آپ دیکھ لیں، ان کی راتوں کو حضور نے کیا کیا؟ نماز پڑھی۔ جنگ سے پہلے کیا کیا؟ نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، استعانت، اللہ سے مدد طلب کرو، کس کے ذریعے؟ 2 کام، صبر کرو۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ رک جانا، روک لینا اپنے آپ کو، کس سے؟ گناہوں سے۔ فرمایا کہ گناہوں سے بچ کر، تقویٰ لے کر، یہ اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے۔ اور فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ کوئی مشکل کام آ گیا، نماز پڑھو، کوئی پریشانی آ گئی، نماز پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل احادیث کی کتابوں میں جتنا زیادہ نقل فرمایا گیا ہے، اس کے برابر کوئی عمل نقل نہیں کیا گیا۔ جب آپ نے سفر کیا تو پہلے 2 رکعت پڑھی، سفر سے واپس آئے تو گھر جانے سے پہلے مسجد میں آ کے 2 رکعت پڑھی، اشراق کا وقت ہوا تو آپ نے نماز پڑھی، چاشت کا وقت ہوا تو آپ نے نفل پڑھے، اوابین کا وقت ہوا تو آپ نے نفل پڑھے، تہجد کا وقت ہوا تو آپ نے اٹھ کے نماز پڑھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ بارش کے لیے بادل آ گیا، بادل کو دیکھتے ہی حضور نے نماز ادا کی۔ آندھی آ گئی تو حضور نے نماز پڑھی۔ سورج گرہن ہو گیا، اندھیرا ہو گیا تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کیا کرتے ہیں، تو آپ مسجد میں تشریف لائے، 2 رکعت آپ نے نماز ادا فرمائی۔ نماز کسوف، خسوف، چاند گرہن کی نماز، سورج گرہن کی نماز۔ سورج گرہن ہو گیا دن کو تو نماز، رات کو چاند گرہن ہو گیا تو نماز، کوئی تنگی آ گئی، فاقہ آ گیا تو نماز۔ ایک دفعہ آپ فاقے سے تھے تو آپ نے نفل پڑھنے شروع کیے، اور مسجد نبوی شریف کی ایک ستون کے پیچھے، پھر دوسرے کے پیچھے، پھر تیسرے کے پیچھے، یہاں تک کہ ہمت جواب دے گی، آپ بیٹھ کے پڑھنے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے دیکھا یا رسول اللہ آپ کا رنگ بدلا ہوا ہے، آپ بیٹھ کے پڑھ رہے نماز۔ آپ نے فرمایا کہ پیٹ کی طرف اشارہ کیا، آپ نے 3 دن ہو گئے ایک لقمہ ادھر نہیں گیا، تو وہ بھاگے بھاگے گئے اور کھانا لے کر آئے حضور کے لیے۔ تو بھوک میں نماز، اندازہ کرو، روٹی لینے کے لیے، اللہ سے دعا مانگنے کے لیے نماز۔ اپنے بچوں کو سکھاؤ، امتحان آ گیا، رزلٹ کے انتظار میں نماز پڑھ کے اللہ سے مانگیں۔ حضور نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں کوئی کام ہو اللہ سے یا کوئی بندوں سے، 2 رکعت پڑھو، اس کے بعد اللہ کی تعریف کر، پھر حضور پہ درود پڑھ، پھر صلاۃ الحاجت، اس کو کہتے ہیں صلاۃ الحاجت، حاجت کے روا کرنے کی نماز، اس کے بعد دعائے حاجت پڑھ۔
اس کے بعد اللہ سے جو مانگے گا اللہ دیں گے تجھے۔ فرمایا کوئی گناہ ہو گیا 2 رکعت نماز پڑھ اللہ سے توبہ کر لے۔ تو نماز کا عمل اتنا کثرت سے نقل کیا گیا کہ اس کے برابر کوئی دوسرا عمل نقل نہیں کیا گیا۔ آج ہم دیکھیں ہماری حالت کیا ہے، ذرا سی پریشانی آئی تو بس پیسے کی طرف بھاگ گئے، اسباب کی طرف، چیزوں کی طرف نظر کر لی۔ تو اس لیے نماز کو اپنائیں، نماز بہت بڑی دولت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے بازار میں، تو اذان کی آواز آ گئی، تو دیکھا کہ صحابہ نے مدینہ کا بازار، کیا بازار، اور ساروں نے دکانیں بند کرنی شروع کر دیں، دکانیں بند کر دیں، بند کر کے مسجد کی طرف چلنا شروع ہو گئے سارا مجمع جب چلنے لگا تو اپنے شاگرد سے کہنے لگے یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ یہی لوگ ہیں، یہی رجال ہیں، یہی مرد ہیں اللہ کی نظر میں کہ جن کو خریدنا اور بیچنا، یہ تجارت کرنا اللہ کے ذکر سے روکتا نہیں ہے، نماز پڑھنے سے روکتا نہیں ہے۔ یہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے قرآن میں تعریف فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ بھی ایسا قصہ پیش آیا مفسر قرآن، تو دیکھا کہ اذان کا وقت ہو گیا اور وہاں پہ اس جگہ پہ اذان ہوئی، تو نماز کے لیے لوگوں نے اپنی خرید و فروخت کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا یہی ہیں ان کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ ان کو خریدنا اور بیچنا غفلت میں نہیں ڈالتا، نماز کے لیے چل پڑے۔ تو اپنے کاموں کو چھوڑیں نماز کے لیے، اپنی دوستوں کی مجلس سے، محفل سے نکلیں کچھ وقت نماز کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے گھر سے نکلیں، کس کے لیے؟ نماز کے لیے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضور ہم سے باتیں کرتے، ہم آپ سے باتیں کرتے، جیسے گھروں میں عام معمول ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز آ جاتی پھر یوں ہو جاتے گویا ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ پھر اس طرح آپ کا برتاؤ ہوتا ہے، یعنی اٹھ جاتے وضو کے لیے، نماز کی یعنی تیاری میں لگ جاتے، نماز کی تیاری میں لگ جاتے، فکر میں لگ جاتے۔ تو اس لیے نماز کو کسی حالت میں بھی چھوڑنا نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے رفقا کے ساتھ کربلا کے میدان میں کٹے پھٹے جسموں کے ساتھ نماز کے سجدے ادا کر کے کربلا کی ریت سے یہ پیغام دیا امت کو کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن نماز قضا نہیں کی جا سکتی، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ ہم بیٹھے بیٹھے نماز چھوڑ دی، اور دل میں آیا نماز چھوڑ کے بیٹھ گئے۔ اب کسی کام کے سلسلے میں جا رہے ہیں جی، کام کر لیے پہلے، نماز چھوڑ کے بیٹھ گئے۔ نماز کا اہتمام کریں، اس کے اتنے فوائد، اتنے ثمرات، اتنی برکات ہیں آدمی سوچ نہیں سکتا۔ در منصور کی حدیث ہے، اس پہ بات کو ختم کرتے ہیں۔ اس میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب سارا محشر لگا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو حکم دیں گے، آواز آئے گی، کہاں ہیں وہ لوگ جو تنگی میں، خوشحالی میں اللہ کو یاد کرتے تھے؟ تنگیاں بھی آندیاں سی تو اللہ نو بھولتے نہیں سی، پریشانی آتی تھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے تھے، اور خوشی آتی تھی تو آپے سے باہر نہیں ہوتے تھے۔ ظفر اس آدمی کو نہ جانیے گا، گو ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، ظفر اس آدمی کو نہ جانیے گا۔ تو اس لیے ہر حال میں اللہ کی طرح، یہ خودکشیاں لوگ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کا تعلق ہی نہیں ہے۔ ذرا سی پریشانی آئی دماغ آؤٹ ہوا، چل انہوں نے کہا بس میں ہی جو کرتا سی بس ختم ہو گیا ان معاملہ۔ مایوسی کیوں ہے؟ ٹینشن کیوں ہے؟ فکر کیوں ہے؟ تھوڑی سی فکر سے زندگیوں کا خاتمہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ اللہ کا تعلق زندگی سے مٹ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔
مومن کے تو حوصلے بہت بلند ہوتے ہیں، اس کی نظر بلند ہوتی ہے۔ پریشانیوں پہ گھبرا کے آپے سے باہر ہو جانا یہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ سے مدد مانگو، اللہ کا تعلق زندگی میں لے کر آؤ۔ خوف ہو، رنج ہو، خوشی ہو، ہر حال میں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کہاں وہ لوگ؟ آواز آئے گی تو حضور نے فرمایا کہ ایک مختصر سی جماعت اٹھے گی، چھوٹی سی جماعت، بہت ہی بڑی نہیں، چھوٹی سی جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی، بغیر حساب کتاب۔ جو قیامت والے دن کا بڑا پروٹوکول ہے نا سب سے، وہ حدیث کے اندر آتا ہے، وہ بغیر حساب کتاب، کوئی حساب کتاب نہیں، بس جاؤ چھٹی، موجہ مارو۔ پھر آواز آئے گی، کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں کو اپنے خوابگاہوں سے دور رہتے تھے، اللہ کو خوف اور امید سے پکارتے تھے؟ خوفا و طمعا، قرآن میں ہے، خوف سے، امید سے اللہ کو پکارتے تھے، کہاں ہیں؟ پھر ایک فرمایا کہ مختصر سی جماعت اٹھے گی، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پھر تیسری آواز آئے گی، ہاں جی، یہ جو آیت میں نے بیان کی اسی کے ذیل میں، پھر تیسری آواز آئے گی، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو خریدنا اور بیچنا، یہ تجارتیں کرنا، پیسے کمانا ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا تھا، نماز سے نہیں روکتا تھا؟ کہاں ہیں؟ کھڑے ہو جاؤ، آج تمہاری عزت کے دن ہے۔ چلو بھی کھڑے ہوئے، فرمایا کہ چھوٹی سی ایک جماعت کھڑی ہوگی، ان کو بھی آرڈر ہوگا، چلو بھی جاؤ جنت میں۔ پھر اس کے بعد بقیہ لوگوں کا حساب ہوگا۔ تو اس لیے محترم عزیزو، کسی حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ نماز کو اپنی زندگی کا طریقہ بنائیں، نماز کے ساتھ دل جمعی اور نماز کے ساتھ تعلق پیدا کریں، اور یہ نماز آپ کی زندگی کو بنا دے گی، آپ کی زندگی کے ہر کونے کوشے میں، ہر کونے گوشے میں یہ برکات کا ظہور لے کر آئے گی۔ نماز کے ذریعے دلوں کو اطمینان ہوگا، ذہنوں کو سکون نصیب ہوگا، بدن کی راحت کا سامان ہوگا، صحت مندی ہوگی، طاقت بحال ہوگی، نظر تیز ہوگی، ذہن فریش رہے گا۔ جب گناہ دھل جاتے ہیں نا، گناہوں کی نحوست دھلتی ہے نماز کے ذریعے، تو پھر وجود ہلکا پھلکا، بہترین، خوش و خرم۔ اور جب